الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہم کسی کے گھر میں ہوں تو اس گھر میں ہمیں جنات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ رات میں اٹھتے ہی آہٹ محسوس ہوتی ہے، ایک خوف سا جسم پہ طاری ہو جاتا ہے، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جو جگہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہی، وہاں کسی کا سایہ ہے، جنات کا آنا جانا ہے اور آپ خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں اور وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور خوف کی کیفیت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی دم نکل جائے گا، یا آپ کو اپنے گھر کی چھت پر کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے اور جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، آپ کو اپنے کمرے کی کنڈی کھلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، برتن سرکنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، لیکن جب آپ پہنچتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جنات ہوتے ہیں، یہ اس میں شریر بھی ہوتے ہیں اور اچھے جن بھی ہوتے ہیں، لیکن جو شریر جن ہیں وہ بہرحال انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بھی ایسی کیفیت ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ جنات کے شر سے محفوظ رہیں اور جنات کا سردار بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، تو اس کے لیے ایک انتہائی مجرب عمل ہے اور وہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ہر طرح کے جنات، بڑے سے بڑے جنات کے شر سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم انسان جو ہیں اشرف المخلوقات ہیں، ہم جنات سے زیادہ افضل ہیں، جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ پاک کے جتنے نبی آئے وہ سب انسان تھے، انسانوں میں تھے، اس لیے انسان کی فضیلت جنات سے زیادہ ہے، ہماری روحانی طاقت جنات سے زیادہ ہے، اور جب روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے تو ہم جنات کو آسانی سے قابو کر سکتے ہیں، ان کے شر سے بچ سکتے ہیں، ان کی ہر شرارت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ تمام کی تمام انسانوں کے لیے ہیں، جنات کے لیے نہیں ہیں، اس لیے بھی انسان افضل ہیں۔ اور ہماری یہ عرشی کتاب، یہ ہماری پاک کتاب جس کا لفظ سچا ہے اور عرش کا خزانوں سے ہے، اس کتاب کے ذریعے سے ہم جنات سے ہر لمحہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں اور پاک کلام آپ کے پاس موجود ہے جس کا لفظ جو ہے وہ حفاظتی حصار ہے۔ تو سامعین کرام، جنات کے شر سے بچنے کے لیے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ طریقہ کار نوٹ کر لیں۔ یہ آیت الکرسی کا حصار ہے، جب بھی آپ پر یہ خوف والی کیفیت طاری ہو تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی وقفاً یہ عمل کروا دیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، دن ہو یا رات ہو جائے گی، جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے انشاءاللہ۔ طریقہ کار یہ ہے، 3 بار درود شریف پڑھیں، باوضو حالت میں رہیں، 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے سامنے دم کر دیں، دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے پیچھے دم کر دیں، اور تیسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دم کر دیں، چوتھی مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے الٹے کاندھے کی طرف دم کر دیں، 5ویں دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، آسمان کی طرف دم کر دیں، 6ٹھی مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر زمین کی طرف دم کر دیں، اور 7ویں مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کر دیں۔ یہ 7 مرتبہ آیت الکرسی کا حصار ہے۔ اب آپ حصار میں آ چکے ہیں اور دنیا کی کوئی شریر طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ آیت الکرسی کا حصار ہے جس میں میرے رب کی کبریائی ہے، میرے رب کی بڑائی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا
انسان جنات سے بچ جاتا ہے، جنات اس کے قریب نہیں آ پاتے، اور کرسی کے موکل آیت الکرسی کے فرشتے جو ہیں وہ اس انسان کی حفاظت پہ مامور ہو جاتے ہیں۔ تو 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ کو ایک حفاظتی حصار میں محفوظ کر لیا ہے۔ اب جنات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ایک انتہائی مجرب اور باکمال آزمودہ حصار ہے کہ آپ یہ جب بھی یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کے فضل سے جنات، خبیث قسم کے جنات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو سامعین کرام، اس حصار کو یاد رکھیں، اور جب بھی ایسی جگہوں میں جائیں، کہیں گھومنے جائیں، جنگلات کی طرف جائیں یا کسی کے گھر جائیں جہاں آپ کو آہٹیں محسوس ہوں اور جنات کا وہم ہو، جنات کا معلوم ہو، وہاں اپنے آپ کو اس حصار میں رکھ لیں اور یہ حصار اپنے ارد گرد لگا لیں، تو اللہ کے کرم سے آپ حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین، آمین۔